اللہ نے ابھی تیرے اور میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا نہیں تھا، لیکن رضوی صاحب کبھی اس کے اوپر غور و فکر کیجئے گا کہ آخر مصطفیٰ کی آمد کی منادی اور اعلان کرنے والے اتنے حسین لوگ کیوں؟ جناب آدم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ میری توحید کا چرچا بھی کرنا، میرے یار کی آمد کا ذکر بھی کرتے چلے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا دنیا میں جانا، میری توحید کا اعلان بھی کرنا اور میرے یار کی آمد کا ذکر بھی کرتے چلے جاؤ۔ جناب ابراہیم کو حکم ہوا دنیا میں جانا، میری توحید کا اعلان بھی کرنا اور میرے یار کی آمد کا ذکر بھی کرتے چلے جانا۔ حضرت یوسف کو حکم ہوا دنیا میں جانا، میری توحید کا اعلان بھی کرنا اور میرے یار کی آمد کا ذکر بھی کرتے چلے جانا۔ 1,24,000 اپنے اپنے وقت کے حسین لوگ جس ماہ تمام کی آمد کا اعلان کرے تو دنیا حیرت میں تو ڈوبتی ہے نا، کہ جس کی آمد کا اعلان یوسف نبی کرے خلقت حیران ہو کے سوچتی تو ہوگی، جس کی منادی کرنے والا یوسف ہو تو آنے والا محمد کتنا پیارا ہو۔ جس کی منادی کرنے والا یوسف نبی ہو تو پھر سوچ لیجئے جس کی آمد کا اعلان کرنے والا اپنے وقت کا یوسف ہو، پھر غور کرو جو آ رہا ہے وہ محمد کتنا حسین ہوگا۔ اور اگلی بات ذہن کے اندر رکھیے، اگلی بات ذہن کے اندر رکھیے گا، کسی کوڑے کو یار کی آمد کا اعلان کرنے کے لیے منتخب ہی نہیں کیا۔ جناب آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ کائنات کا ہر حسین یہ اعلان کر رہا تھا کہ ہمارا آنا اور ہے محمد کا آنا۔ جزاک اللہ۔ اور یہ بات ذہن کے اندر رکھیے، ہر ایک اس قابل نہیں ہوتا، بعض اوقات لوگ پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا یا جن پر میرے محبوب کی نظر پڑ گئی، وہ سارے ہی بے مثل اور بے مثال ہیں۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ ان کے قبول اسلام کی اگر میں بات کروں تو کائنات گواہ ہے کہ حسین بڑے تھے حضرت داہیہ کلبی، بڑا خوبصورت چہرہ۔ جناب جبریل علیہ السلام کبھی کبھی کسی بشر کے روپ میں آتے تو وہ صورت داہیہ کلبی میں آیا۔ کبھی کبھی جبریل کو شوق ہوتا کہ بارگاہ نبوت ہے، نور بن کے جاؤ۔ تم میرا آج کی رات میں نے دیکھ لیا تھا کہ جہاں نوریوں کے سردار کی پرواز ختم ہو جائے وہاں سے مقام محمد مصطفیٰ کی ابتدا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ کون نبیوں کا تاجدار، کبھی غور کیجئے گا، شاہ طلعت محدث دہلوی جیسے لوگوں نے بھی لکھا، برے صغیر پاک و ہند کے محدث الاطلاع، وہ کہتے ہیں جی عجب حیرانی ہے اس مرتبے پر، حضور کے اعلان نبوت کی بات والی زندگی ہے فقط 23 سال، صرف 23 سال اعلان نبوت کے بعد والی ذاتی زندگی۔ سوال یہ ہے 23 سالوں میں جبریل 24,000 مرتبہ آئے، اپنے مقدر پہ ناز کر کہ جبریل سدرۃ المنتہا چھوڑ کر بیت المعمور کا امام ہو کر فرشتوں کا سردار ہو کر جس کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ آئے، پھر سوچنا پڑے گا کہ نوریوں کے سردار کو سدرہ پہ قرار نہیں آتا تھا، محمد کی گلیوں میں جاتا تھا۔ کبھی کبھی جبریل امین کہتے ہیں کہ شوق ہوتا
کہ کسی بشر کے روپ میں جاؤں تو جناب داہیہ کلبی کی صورت میں ڈھل کے بارگاہ رسالت اللہ میں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن کی بات ہے، حسن کا تذکرہ ہے۔ میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن داہیہ کلبی کو دیکھا، بھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کافر تھے۔ صورت دیکھ کر کہا یا اللہ ایڈا سونا بھی جہنم دی آگے چسرے، یا اللہ اتنا حسین چہرہ بھی جلایا جائے گا۔ مالک نے پیغام دیا میرے حبیب اس پر تیری نظر پڑ جائے وہ جلایا نہیں جائے گا، جنت اس کے نام لگائی جائے گی، وہ جلایا نہیں جائے گا، جنت اس کے نام لگائی جائے گی۔ ابھی محب اور محبوب کی یہ باتیں چل رہی ہیں، یہ باتیں محب اور محبوب کی جاری تھی کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا، بھیج کے کہا محبوبہ غم نہ کر، داہیہ کلبی تیری بارگاہ میں حاضر ہو کے کلمہ پڑھنے آ رہا ہے۔ میرے حضور کے غلاموں، اس مرحلے پر میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی یہ نہیں کہا کہ دین یہ ہے، دین کو اپنانے کا انداز یہ ہے، بس دل میں سوچا اتنی سونی صورت جہنم میں جائے گی۔ مصطفیٰ کی دعا تھی، الفاظ اختتام کی جانب بعد میں جاتے تھے، درجہ قبولیت پہلے ملا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل حاضر خدمت ہو کر عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، محبوبہ آپ نے چاہا، خدا نے داہیہ کلبی کو توفیق دی ہے، وہ چل کے تیری بارگاہ میں آ رہا ہے۔ قبلہ شاہ جی، پیر صاحبان حضور، میں دین کا طالب علم اور خادم ہوں آپ تمام بزرگوں کا، دیکھئے ایک کافر کلمہ پڑھنے آ رہا، میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے چادر بچھا، حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم، میرے آقا نے نا چادر بچھائی، وہ داہیہ کلبی آیا تو میرے حضور نے فرمایا اس چادر پہ بیٹھ۔ ہر ایک اس قابل نہیں ہوتا کہ مصطفیٰ کی نظروں میں جچ آتے بڑے ہیں، جچتا کوئی کوئی ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ سید ہدایت شاہ صاحب محبت کا رنگ دیکھئے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، میرے نبی نے چادر بچھائی، تھا حیا والا، جس پہ مصطفیٰ کی نظر پڑ جائے وہ بے حیا نہیں ہے، وہ خوش نصیب اس رتبے کا تھا۔ اس نے حضور والا نا وہ چادر جو قدموں میں بچھائی گئی، اس نے وہ اٹھائی اپنے ہونٹوں پہ، پھر چوم کے اسے آنکھوں پہ لگا، پھر آنکھوں پہ لگا کے اس چادر کو یوں لپیٹا اور اپنے سر پہ رکھ دیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داہیہ خیر تو ہے، چادر تیرے بیٹھنے کے لیے بچھائی تھی، عرض کرتے لجپالا ہم سمجھ گئے کہ عزتیں دی کیسی جاتے ہیں، اور جب عزت نبیوں کا امام دے تو پھر غلاموں کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام اس محبوب کی بارگاہ سے جو جڑتے تھے، یہ ایک بہت خوبصورت مجمع رات کس پچھلے پہر نظروں کا مرکز ہے۔ کبھی غور کیجئے گا، میں نے تربیت دی، ایک پیغام بھی دینا ہے اور آخر میں 10 منٹ میری اہل بیت کے بارگاہ میں حاضری ہوگی، میں یہ پیغام محبت دے رہا ہوں۔ دنیا کے فتنوں کے دور میں بیٹھے ہو، کبھی غور کیجئے گا دل سے ہم وفا کتنی کر رہے ہیں۔ دنیا کا واحد محکمہ ہے علماء کا جو سب کی سنتے ہیں اور چپ کر کے بیٹھے۔ بابا کبھی غور کرنا، تجھے صبح سویرے تیری آنکھ کھلنی محال ہو جائے، تیرا بیٹا جب دل چاہے اٹھے، ایک نبی کے دین کا نوکر ہے، آندھی آئے، بارش برس رہی ہو یا طوفان ہو، وہ اپنے کپڑے اسی انداز میں لپیٹتا ہے، مسجد کی جانب بڑھتا ہے اور
اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہتا ہے حی علی الفلاح، دونوں جہانوں کی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے گھر میں آ جائے۔ یار پھر بھی وہی قرآن ہے جس کو دیتے کچھ نہیں ہو اور مطالبے سب کچھ کرتے ہو۔ آؤ وفا کرو نبی کے دین سے۔ صبح سویرے باڑا میں تیار کر دے ہو نا جی، چنگی وردی کو آ کے، خوبصورت ڈریسنگ کروا کے، بہترین شوز اسے پہنوا کے، اور پھر اس کو جب چھوڑتے ہو تو یا اس کے لیے ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرتے ہو یا اس کے لیے خود چھوڑ کے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت خود دیتے ہو۔ کبھی غور کرنا محبتوں کے سفر کے اندر اس بچے کو بھی دیکھیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ ہمارے ملک کا بہت بڑا غفران موسیٰ صاحب تشریف لائے ویلکم کرتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ دین سے ہم وفا کیا کر رہے ہیں؟ گھر سے نکلتے ہوئے کبھی اس بچے کو بھی دیکھنا جسے بہترین انگلش میڈیم سکول میں بھیج رہے ہو، کبھی اس بچے کو بھی دیکھنا جو نبی کا دین پڑھنے کا۔ غور کرنا، جس پہ لاکھوں لگا رہے ہو وہ آؤٹ پٹ کیا دے گا؟ تم مر جائے گا، تیرے لیے دعا کرنے کی بھی ہو سکتا ہے وہ کعبے اس کو وہ دین، اس کو وہ علم پڑھا رہے ہو، 15-20 کتابیں اس کے بیگ میں ڈال کے اس کو بھیجا۔ دوسرا دین کا عالم، صبح اچھے وقت سے پہلے، اب ہمارے مزاج بدل چکے ہیں، صبح اٹھتے ہوئے باپ، دادا، والدہ، بڑے بھائی اٹھا کے کہتے تھے جا میاں مسجد میں قاری صاحب سے پڑھ کے۔ وہ بچہ اٹھتا تھا، نورانی قاعدہ غلاف میں ڈھانپ کے جو سینے سے لگا کے چلتا۔ میری عقل رک گئی، میں نے کہا وہ لاکھوں روپیہ جس پہ لگ رہا ہے اس کی ساری کتابیں پیٹھ کے پیچھے یہ چھوٹا سا قاعدہ سینے سے لگا کے، تو ایک ہی پیغام ملا، فرمایا سنو، طلب علم کے لیے نکلنے والے دونوں لوگوں کو دیکھو، ایک وہ ہے جو کتابیں پیٹھ کے پیچھے اٹھا کے چل رہا ہے، دوسرا وہ ہے جو سینے سے لگا کے چل رہا ہے، پیغام دے رہا ہے جو علم پیٹھ کے پیچھے ہے وہ دنیا میں رہ جائے گا، جسے سینے لگا کے چل رہے ہو وہ قبر میں بھی کام آئے گا۔ کبھی محبتوں کا یہ انداز دیکھیں، تربیت پہ مزاج ہمارے بدل چکے ہیں۔ پہلے مائیں بچہ گود میں پروان چڑھتا ان کی سائیکی کیا، ان ماؤں کی توجہ، سوچ اور فکر کا مرکز محور کیا تھا، وہ اپنی اولاد سے کیا چاہتے تھے کہ بڑا ہو کے آفیسر بن جائے، بڑا ہو کے کہیں ملازم لگ جائے، بہترین کامیاب تاجر بن جائے۔ نہیں، مائیں یہی چاہتی تھی کہ جب تک جسم میں جان رہے اگر غیرت مند ماں کا خون پیا ہے تو سونے محمد پہ قربان۔ میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ، وہ مصطفیٰ کے صحابہ بڑی شان، بڑے رتبے ہیں، جن کی جانب موت کا پیغام بعد میں آئے، کلن وعد اللہ الحسنى کا تاج سر پہ پہلے سجا دیا جائے انہیں مصطفیٰ کے صحابہ۔ جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سجدے میں رکھے، اللہ کو اتنے پیارے لگے، ان کے اخلاص کی گواہی قرآن میں دے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ کوئی چھوٹے رتبے نہیں ہے مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے، جو محبوب کا گنبد خضرا دیکھ کر آئے اس کے گلے میں ہار ڈالتے ہو،
جو یار کے پہلو میں سوئے ہوئے ہو ان کے بارے میں کیا ماں تربیت کیسے کرتی تھی؟ ماں نے تربیت کیسے کی؟ بیٹا جوان ہوا، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا مسلمہ کذاب، فرمایا جاؤ اسے میرا پیغام دے دو کہ تو جھوٹا ہے، اللہ کا سچا نبی اور آخری نبی مکہ کی دھرتی پہ جلوہ کر چکا۔ حضرت حبیب بن زید جاتے ہیں، اس کے ماننے والے بھی تھے مسلمہ کذاب کے، وہ بھی ساتھ کھڑے تھے۔ اس صحابی رسول نے بڑی غیرت ایمانی کے ساتھ للکار کے کہا مسلمہ تو جھوٹا ہے، سچا نبی آمنہ کا لال مکہ کی وادی میں جلوہ گر ہو چکا ہے۔ اس نے کہا میرے ڈیرے میں کھڑے ہو کے مجھے دھمکاتے ہو؟ میں اس بات کے اوپر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ماں باپ اولاد کی تربیت کس انداز میں کرتے تھے۔ اس نے کہا مجھے للکارتے ہو، جانتے ہو کیا کر سکتا ہوں؟ کہا بتا کیا کر لے گا؟ اس نے اپنے جلاد کو کہا اس کا دائیں بازو کاٹ دو، پھر کہا اب مجھے مان۔ اس نے کہا اب بھی یہی کہتا ہوں تو جھوٹا ہے، سچا نبی آمنہ کا لال۔ اس نے کہا اس کی بائیں ٹانگ کاٹ دو، کٹ جاتی ہے، کہا اب بول۔ وہ پھر بھی بول کے کہتے ہیں تو جھوٹا ہے، سچا نبی آمنہ کا لال۔ کہا بائیں بازو کاٹ دو، وہ بھی کٹ جاتا ہے، کہا اب بول۔ صحابی پھر بول کے کہتے ہیں مسلمہ تو جھوٹا ہے، سچا نبی آمنہ کا لال۔ کہا اس کا دائیں پاؤں کاٹ دو، پھر پوچھا، پھر بھی وہی جواب تو جھوٹا ہے، سچا نبی آمنہ کا لال ہے۔ اس نے کہا اس کی زبان کاٹ دو، دونوں ہاتھ کٹتے ہیں، دونوں پاؤں کٹتے ہیں، زبان کٹتی ہے، اب فقط سر رہ گیا تھا اور سننے کے لیے کام تھے۔ کہا اب تو مان جا۔ اس نے سر ہلا کے کہا تو جھوٹا ہے، سچا نبی آمنہ کا لال ہے۔ ختم نبوت کے اوپر پیرا دینے والے حضرت حبیب بن زید کی اس اندوہناک شہادت کی خبر ماں کو دی گئی کہ تیرے بیٹے کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا، اس کے ہاتھ کاٹے گئے، اس کے پاؤں کاٹے گئے، پھر یہ ہوا کہ اس کی زبان کاٹی گئی، پھر اس کی گردن کاٹی گئی۔ دنیا حیرت میں ڈوب جاتی ہے جب پیغام حضرت حبیب بن زید کی ماں تک پہنچا۔ اس ماں کا حوصلہ دیکھیے اور جواب سنیے۔ اس نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، لہذا اليوم اربعتہ، اسی دن کے لیے تو پال کے جواب دیا تھا جب وقت ملے سونے محمد کی عزت پہ قربان۔ اب میں اپنے دوسرے موضوع کی جانب چونکہ بلا تاخیر خطیبوں کی ہی ہوئی ہے، نعت خواں تو سارے حاضریاں دے کے چلے گئے، تو یہ شاہ صاحب کی چونکہ محبت ہے، ہم وہ اس نے کہا کہ آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی۔ تو حضور یہ عشق کی حد ہے کہ ہم پھر ہمارے خصوصی مہمان ابھی تک میرا خیال ہے کل کے انتظار میں آئے ہوئے ہیں۔ جی اللہ رب العزت عزت عطا فرمائے۔ اگلے موضوع کی جانب فقط 5 سے 6 منٹ کی حاضری۔ 2 قسم کے ہستیاں ہیں جن کو میرے نبی نے یہ کہہ کر عزت عطا فرمائی اور امت کو پیغام دیا۔ ایک فرمایا اکرم اصحابی فإنہ حیاء، فرمایا میرے در سے جنہیں نسبت ہو جائے میرے نجاروں کا حیا کرنا، کیونکہ زمانے کے سب سے بہترین چنے ہوئے وہ لوگ ہیں۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا اکرم اولادی الصالحین للہ والطالحین لی، فرمایا میری اولاد کی بھی عزت کرنا، نیک ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، گناہگار ہو تو خود محمد کا حیا۔ نبی کا گھرانہ بڑی شان ہے، یہ آستانہ بڑی شان ہے۔ میں سے رہا ہوں کون نبی؟
دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا علی کو کسی سفر پہ بھیجا اور بھیج کر اللہ کے بولے میرے اللہم لا تمتنی حتی اریانی علیہ، اے اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھا۔ یہ توڑی بھی کیا گیا میں نے یہ لگتا ہے آخری وقت دے کسی گھنے ہی مراقبے چلے گئے کہ بابا جی اجے بیڑا محمد والا لینا پہ تاریاں تے اجے بڑے بڑے خوش نصیبہ نے مدینے کی تیاری بھی کرنی، یہ انہیں سو کہتے بعد اس کی کرو جا کے بیٹھو غلام بن کے بیٹھو۔ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تب تک موت نہ دینا جب تک علی کا چہرہ۔ رضوی صاحب 3 دنوں کے بخار کے بعد شاہ صاحب کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، میں ڈر رہا تھا کہ کہیں آج بالکل ہی نظام اور ہو جائے، لیکن شب برات بزرگوں کی دعائیں اور علماء کا محبت فرمانا میں عرض کر رہا ہوں میرے حضور نے دعا مانگی اے اللہ تب تک موت نہ دینا جب تک علی کا چہرہ نہ دیکھ لو۔ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں سنو کون علی؟ سارا جہان جس کے چہرے کو دیکھنے کا منتظر ہو اسے محمد کہتے ہیں، اور میرے نبی جس کے انتظار میں ہو اسے علی کہتے ہیں۔ بھائی علی کا گھرانہ بھی کیا گھرانہ ہے، علی کا گھرانہ بھی بھائی کیا گھرانہ جی، کتنی شان والا ہے یہ گھرانہ۔ میں کوئی واقعہ سنانا میرا مقصد نہیں ہے، علی کا گھرانہ بھی کیسا گھرانہ ہے۔ علی کے چہرے پر مصطفیٰ کی نظر رہتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ علی کے چہرے کو بھی میرے مصطفیٰ دیکھتے ہیں، سیدہ زہرا کے چہرے کو بھی میرے مصطفیٰ دیکھتے ہیں، حضرت حسن کے چہرے کو بھی میرے مصطفیٰ دیکھتے ہیں، حضرت حسین کے چہرے کو بھی میرے مصطفیٰ دیکھتے ہیں۔ جملہ سنو ساری کائنات جس کے گھر کو دیکھے اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد کی نظر جس کے گھر کو دیکھے اسے علی کہتے ہیں۔ محمد کی نظر جس کے گھر کو دیکھے۔ اور ایک اگلی بات یہ ذہن کے اندر رکھیے، وہ تولا نہ کر، تولا نہ کر۔ دنیا کے کسی محقق، دنیا کے کسی مفسر اور دنیا کے کسی فقیہ ان کے کسی فتوے کی ضرورت نہیں۔ اصحاب محمد اور آل محمد پہ اللہ کی تحقیق بھی آ چکی ہے، اللہ کے رسول کی تحقیق۔ اس وجہ سے جو تحقیق ہو چکی ہے ہم اہل سنت کے لیے وہ تحقیق کافی۔ میں پیغام محبت دینا چاہتا ہوں، جب کبھی موقع ملے کبھی علی کی ذات کو نہ توڑنا، کبھی سیدہ زہرا کی ذات کو نہ توڑنا، کبھی مولا حسن کی ذات کو نہ توڑنا، کبھی مولا حسین کی ذات کو نہ توڑنا۔ قبلہ شاہ جی یہ جملہ ہے اور میرا آخری جملہ ہے، سنو ان کو توڑنا نہیں، کیونکہ جس محمد کے قدموں سے لگنے والی خاک کو نہیں توڑا جا سکتا، اس محمد کے بدن سے نکلنے والے وجود۔ خیبر کے میدان میں آخری جملہ، سارے صحابہ اس انتظار میں ہے، میرے کریم آقا اعلان فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ فرمایا سنو لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، کل
جھنڈا اسے ملے گا جس کے ہاتھوں میں جب جھنڈا آئے گا تو فتح مقدر بن جاتی ہے۔ رات کو چین سے نیند نہیں آئی ہوگی حضور کے غلاموں کو، کیونکہ میرے نبی نے ابھی تک کسی کا نام نہیں لیا۔ میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غلام بے چین ہیں، بے قرار ہیں، فجر پڑھ کے سارے حضور کے روبرو کھڑے ہیں کہ جھنڈا کسے ملے گا؟ میرے مصطفیٰ کی نظر سارے موجود ہیں، سبھی کی عظمت و سلام۔ میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی چھوٹا جملہ بولوں، جن سے اللہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کلن وعد اللہ الحسنى آمنوا کما آمن الناس رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لقد رضی اللہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اولئک هم المؤمنون حقا۔ قرآن کی 30 آیت جن کی عظمت کے اوپر دلیل کے طور پہ اللہ نازل فرمائے۔ میری حیثیت نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کوئی چھوٹی بات بول سکتا، لیکن میں جملہ عرض کر رہا ہوں، سارے صحابہ خیبر کے میدان میں فجر پڑھ کے اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ کس کو جھنڈا دیا جائے گا۔ نگاہ مصطفیٰ کی ہے سب کو دیکھنے کے بعد فرمائے اینا علی بن ابی طالب، عرض کی وہو یشتکی اینے ہے حضور آنکھوں میں شعب چشم ہے اور پانی نکل رہا ہے، فرمایا علی کو بلاؤ۔ خیبر کے میدان میں سارے صحابہ جس کے چہرے کو دیکھیں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور میرے نبی کی نظریں جس کو تلاش کر رہی ہوں اسے شیر خدا کہتے ہیں۔ سید نصیر الدین نصیر نے کہا تھا کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا، اور مرحب 2 نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا حق نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ یہی میرا اختتام ہے۔ اللہ رب العزت سب کی حاضر مبارکہ میں